اس بات کا تجھے علم نہیں، اس جگہ تو مت کھڑ۔ سننا، دیکھنا اور دل، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ جو یہاں سے سن کر وہاں بتانا، یہ بات چھوڑیں۔ گندی چیزیں دیکھنا، اللہ اللہ، ہر ایک بار جو ہم نے گناہ کیا اس کا سوال ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ اس امید پر آج کی یہ تقریر شروع ہو رہی ہے کہ سننے کے بعد ہم سب میں، ہمارے دلوں میں ذمہ داری کا احساس زندہ ہو جائے، اور ایک ذمہ دار انسان، ایک ذمہ دار مسلمان بن کر ہم اپنی زندگی گزاریں۔ جسے اپنی ذمہ داری کی فکر ہوتی ہے، یہ میرا تجربہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، جسے ذمہ داری کی فکر ہوتی ہے اسے دوسروں کے بارے میں سوچنے کی فکر نہیں رہتی، تو خود بخود حسد گیا، وہ دوسروں سے جلتا نہیں ہے، اسے اپنی ذمہ داری کی فکر رہتی ہے۔ میرے بچوں کی تربیت کرنی ہے مجھے، میرے بیوی بچوں کے لیے مجھے کمانا ہے، میرے محلے کے لیے مجھے محنت کرنی ہے، اگر وہ ذمہ داری ادا کر دیا تو غریبوں کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے، یتیموں کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے، مسکینوں کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے، علم دین بڑھانے کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ جو آدمی جتنا ذمہ دار ہوتا ہے اتنا اس میں غیبت کی عادت، تکبر، بیکار باتوں میں دخل اندازی کرنا، یہ تمام بیماریوں سے وہ آدمی بچ جاتا ہے، اور اس کے خیالات مثبت رہتے ہیں، پازیٹیو تھنکنگ آ جاتی ہے، اور نیگیٹو تھنکنگ جو ہے، منفی خیالات سے وہ آدمی بچ جاتا ہے۔ ذمہ داری جو اللہ نے ہمیں دی ہے، جتنی بھی ذمہ داریاں ہمیں دی گئی ہیں، ان ذمہ داریوں کا سوال قیامت کے دن ہم سے کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، یقول، کہتے ہوئے، کلکم راعن، تم میں سے ہر ایک، اگر میں لفظی ترجمہ کروں، چرواہا ہے، یعنی بکریاں چرہانے والا، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ تم میں سے ہر ایک نگران ہے، واچ مین، نگران، یا آسان ترجمہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ وَكُلُّكُمْ، اور تم میں سے ہر ایک، مسئول عن رعیتہ، اس کی ذمہ داری کا اس سے سوال پوچھا جائے گا، قیامت کے دن جواب دینا ہے۔ اور سب سے پہلے میرے جسم پر، میری زندگی میں میری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بھی یہ حدیث میں پڑھتا ہوں مجھے غم ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے، اور پھر امید جاگتی ہے کہ باقی جو زندگی میری رہ گئی ہے، اللہ کرے کہ جو میں نے کھویا وہ باقی زندگی میں پالوں۔ بڑی ڈرانے والی حدیث ہے۔ ابو برزہ بن عبید الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھیں حدیث، ہو سکے تو لکھ کر لگا لیں اپنے گھر میں، لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ، آدمی کے پیر اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں یہاں تک کہ اس سے سوال کیا جائے گا کہ اس کی عمر کے بارے میں، کہ اس نے اپنی عمر کیسے گزاری۔ غور کریں، اپنے آپ کو غور کریں۔ ہمارا زیادہ وقت دوسروں کو آبزرو کرنے میں لگتا ہے، انہوں کیسے برباد ہو جائیں گے، کبھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو جانچیں کہ میری عمر میں
جتنے گھنٹے گزرے، کتنے مہینے گزرے، کتنے سال گزرے، کتنے دن گزرے، ان دنوں میں، ان مہینوں میں، ان سالوں میں اگر میں حساب لگاؤں، اللہ اور اس کے حبیب نے ہمیں جس طرح جینے کو کہا وہ کتنا ہے حصہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی میں جو وقت گزرا یہ کتنا ہے۔ اگر اس کا پرسنٹیج لگایا جائے، اپنے دلوں سے پوچھیں کیا پرسنٹیج رہے گا۔ بھائی یہ بات سننے کے بعد بھی ہم آ کر حدیث ہے، اگر ایسا سوچ رہے ہیں تو ہم کفر کے قریب ہیں۔ جہنمی سوچ ہے، یہ جہنمی کی سوچ ہے۔ یہ سننے کے بعد فوراً دل میں بات آئی، انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہوا سو ہوا، اب موت تک انشاءاللہ میری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر گزاروں گا۔ خود بخود سنیما باہر گیا، خود بخود گندے عادتیں گئیں، خود بخود بیکار کام گئے انشاءاللہ، اور میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے جتنی زندگی میری باقی رہ گئی ہے گزارتا رہوں گا، اور جو میں نے برباد کیا اسے بھی صحیح کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا، یعنی زیادہ محنت کروں گا، زیادہ عبادتیں کروں گا۔ اگر خدا نخواستہ نمازیں قضا ہو گئی ہیں، ان نمازوں کی قضا پڑھوں گا۔ زیادہ وقت حرام کاموں میں گزرا ہے، لمحہ لمحہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزاروں گا۔ اور کیا سوال ہوگا؟ وَعَنْ عِلْمِهِ فِي مَا فَعَلَ فِيهِ، اس کے علم کے بارے میں کہ اپنے علم سے اس نے کیا عمل کیا۔ کتنی باتیں ہم سنتے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے نا۔ کئی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم نہیں دیا، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ علم دیا، اس پر کتنا عمل ہوا۔ چھوڑیں فارورڈ کرنا، وہ بیماری چھوڑیں، جو ہم سیکھے، فکر کیا ہونی چاہیے، اس پر میں عمل کروں گا۔ آج کیا ہے، اسے میں فارورڈ کروں گا۔ ایک طریقے کا دھوکہ ہے انسان کو، فارورڈ کرنے کی فکر بعد میں۔ بھائی سنتے ہی پہلے نیک آدمی کو کیا فکر ہوتی ہے، اس پر میں عمل کروں گا۔ تو چند دن اپنے آپ کو روکیں فارورڈ کرنے سے، خود بخود انشاءاللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق دے گا۔ پھر فرماتے ہیں وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اور اپنے مال کے بارے میں اس سے سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا، حلال ہے حرام ہے، وَفِيمَا أَنفَقَهُ، اور کس چیز میں خرچ کیا، وَعَن جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اور اس کے جسم کے بارے میں اسے سوال ہوگا کہ اس کے جسم کو اس نے کیسے گھٹایا، مطلب کیا، اس کے جسم کو اس نے کس طرح استعمال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بات کا تجھے علم نہیں اس جگہ تو مت کھڑ۔ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک سننا، دیکھنا اور دل، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ جو یہاں سے سن کر وہاں بتانا، یہ بات چھوڑیں، گندی چیزیں دیکھنا، اللہ اللہ، ہر ایک بار جو ہم نے گناہ کیا اس کا سوال ہوگا۔ اس کے سوال ہونے کا ڈر آیا تو میں مومن ہوں، ڈر نہیں آیا تو مجھے جنت کی فکر نہیں ہے اور نہ ہی مجھے جہنم کا ڈر ہے۔ تو پھر پہلی حدیث کی طرف آئیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اور تم میں سے ہر ایک کو اس کی نگرانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضور فرماتے ہیں الامام راعٍ، امام کا مطلب کیا ہے، جس کے ماتحت کچھ بھی ہو وہ امام ہے، مسجد کا امام، خلیفہ وقت کو بھی امام کہتے ہیں۔ یہاں اس میں مدرس بھی آ گئے، ٹیچر بھی آ گئے، پرنسپل بھی آ گئے، مینیجر بھی آ گئے، جنرل مینیجر، جس کے ماتحت لوگ ہیں تو اس سے اس کی الامام راعٍ، امام
نگران ہے، ذمہ دار ہے، وہ مسئول عن رعیتہ، اس کی نگرانی کا سوال اس سے کیا جائے گا۔ میں اگر پرنسپل ہوں تو کیا میں نے اپنے کالج یا اپنے اسکول کی برابر ذمہ داری ادا کی؟ قیامت کے دن سوال ہوگا۔ کیوں پہلے اس کا نام آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ اگر غلطی کیا تو اس کے انڈر جتنے لوگ ہیں سب مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے پوزیشن کی خواہش نہ کریں، پوزیشن کی کرسی نہ دیکھیں۔ وزیر اعظم، متولی، کرسی نہ دیکھیں، اس متولی کی کرسی کے ساتھ جو ذمہ داری آتی ہے اسے دیکھیں۔ ضرور بضرور جو ذمہ داری سے ڈرتا ہے وہ ضرور کرسی کو پسند نہیں کرے گا، نہیں پسند کرے گا۔ تو جو بھی کرسیوں پر ہیں پہلے جان لینا چاہیے کہ اس کرسی کے ساتھ کیا ذمہ داری آتی ہے۔ جاننے کے بعد ہمیشہ اس ذمہ داری کا خیال ہونا چاہیے۔ پھر حضور فرماتے ہیں وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، اور ایک مرد اپنے گھر والوں پر نگران ہے، ذمہ دار ہے، وہ مسئول عن رعیتہ، وہ اپنی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ کہ مطلب کیا؟ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا لو۔ تو جہنم سے میرے گھر والوں کو بچانے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دی ہے۔ اگر میں ذمہ داری صحیح سے نبھایا اور میری اولاد، میری بیوی جہنم کو گئی تو قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا۔ اللہ بھی پوچھے گا اور شاید یہ بچے بھی پوچھیں گے، ابا آپ کی ذمہ داری تھی مجھے نماز پڑھانا، فجر کی نماز میں پڑھوں، یہ عادت ڈالنا ابا آپ کی ذمہ داری تھی، آپ خود نہیں پڑھے اور مجھے بھی نمازی نہیں بنائے۔ تو بچوں کو نمازی بنانا، حضور فرماتے ہیں جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں حکم دو نماز پڑھنے کا، جب 10 سال کے ہو جائیں مار کر انہیں نماز پڑھاؤ۔ کیا ہم نے ذمہ داری نبھائی؟ ہم کو قرآن ملا، کیا ہم نے قرآن اپنے بچوں کو پہنچایا؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو ایمان سکھایا؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو تقوی سکھایا، شریعت سکھائی؟ نہیں سکھائی۔ اگر میری اولاد جہنم جاتی ہے مجھ سے سوال ہوگا۔ تو خیال رکھیں اس بات کا، بچے جننا بڑی بات نہیں ہے، بچوں کی تربیت کرنا، ان کی آخرت بھی سنوارنا اور ان کی دنیا بھی سنوارنا۔ جس آدمی کو یہ فکر ہوتی ہے اس کے پاس دوسروں کی غیبت کرنے کی فکر نہیں رہتی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا کہ گھر کا خرچ کیسے ادا کیے، گھر میں شوہر کی اجازت کے بغیر کون آیا، کیا گیا۔ پھر فرماتے ہیں والخادم، اب تک سب سن لے کر تھے مزے سے، والخادم راع فی مال سیدہ، اور نوکر اپنے یجمان کے مال میں ذمہ دار ہے۔ یہ چرانے والے، یہ بیکار میں ذمہ داری تھی، میں وہاں جاتا تو یہ پیسہ بچ جاتا، میرے اونر نے مجھے ذمہ داری دی ہے کہ بھائی تمہیں اس چیز کا خیال کرنا ہے، یہ پیسے بچانے ہیں۔ اگر میں میری ذمہ داری صحیح سے نہیں نبھایا اور میرے اونر کو نقصان ہو گیا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پوچھے گا۔ ہم آفس کے وقت آفس کا کام چھوڑ کر دوسرے کام کریں گے اجازت لیے بغیر، ہر ایک گھنٹے کا سوال اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا۔ ہاں وہ کام ادا کر دیے، اب اونر کو معلوم ہے اتنا کام کرنے کے بعد تھوڑا لوگ ریسٹ لیتے ہیں، ایک 15 منٹ ریفریشمنٹ ہوتے ہیں، تو جہاں تک ہم کو معلوم ہے نا یہ کریں گے تو اونر کو ناراضگی ہوگی، یہ کریں گے تو ناراضگی نہیں ہوگی، تو اس کا جو حق ہے، وہ جو ہم کو سیلری دیتا ہے، ایک ایک چیز اگر ہم صحیح سے نہیں کریں گے قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو دوستو گزشتہ مجلسوں میں ہم سنتے آ رہے ہیں حقوق، ماں باپ کے حق ہم پر کیا ہیں، بیوی کا حق مجھ پر کیا ہے، شوہر کا حق بیوی پر کیا ہے، اولاد کا حق ہم پر کیا ہے، پڑوسیوں کا حق کیا ہے۔ یہ حقوق جو اللہ نے ہم پر رکھے ہیں یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کے بارے میں ہمیں سوال ہوگا۔ ذمہ دار انسان بنیں گے انشاءاللہ، ذمہ داری کی فکر رہے گی، تو جب ہم
مخلوق کی ذمہ داری کی فکر میں لگیں گے تو خالق نے جو عبادتوں کی ذمہ داریاں ہم پر دی ہیں وہ عبادتیں کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور خود بخود ڈسٹریکشن جو کہتے ہیں، ڈیویشنز جو کہتے ہیں، ہم کو ہمارے مقصد سے ہٹانے والی چیزوں کو ہم ترک کر دیں گے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ذمہ دار بننے سے صرف آخرت سنورے گی، نہیں، دنیا میں بھی چمکیں گے انشاءاللہ۔ جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔